جی ناظرین اچھا سر آج رات کو کاروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھو جلدی سے بتاؤ انہوں نے بتیاں جو ہیں وہ بجھا دی ہیں، جو میرا خیال ہے کہ بے وقوفی کی بات ہے کہ اگر حکومت ہی کے دعوے کے مطابق اس میں شرپسند گھسے ہوئے ہیں اور وہ ریگولر ورکر نہیں ہیں تو وہ تو اس اندھیرے کا فائدہ اٹھائیں گے، خدا نخواستہ اگر انہوں نے کوئی تخریبی کارروائی کرنی ہے تو یہ میرا یہ خیال ہے۔ دوسرا نے دیکھا نا بیلاروس کا یار وقت صبح کا انتظار کر لیں، کیا ہو گیا ہاں مطلب ان کے جانے کے بعد بھی بھائی، صبح یعنی فجر تک کا انتظار کر لیں، دیکھ لیں کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ پریس کانفرنس کے بعد اب ہم کلیئر ہو جائیں گے۔ مجھے ابھی یعنی مذاکرات کی جو امید جو میرے پاس جو تھا، جو اپیرنٹلی ون لوکنگ ایک اسکرپٹ پاسبل وہ ہو گزر سکتا چکا تھا، ہے وہ اس کا وقت گزر۔ اور گرفتاری میں علی امین اور بشرا بی بھی ہو سکتے ہیں یا مشکل ہو جائے گا حکومت کے لیے سنبھالنا؟ میرا خیال ہے توجہ بشرا بی بی پہ دے گئی، اس طرح کیس بلڈ کر رہے ہیں۔ They would want to spare the elected chief minister of a province۔ ویری رائٹ۔ میں نے ابھی خود ہی کہہ دیا نا، پشتون کارڈ نہیں کھیلنا اور یہ ہاں کہ اس کی نمائندہ ہے، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک۔ علی شاہ صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے سر، کوئٹہ والا جو ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی میں نے آتکا سے کہا کہ مجھے اس پہ کوئی خبر جو فائل ہوئی ہو تو لا دو، کسی بھی ویب پہ ہمارے مین سٹریم پہ کسی اخبار میں اس پہ بھائی کوئٹہ میں ایک بچہ اغوا ہوا، وہاں پہ لوگ اگر ہیں تو علی شاہ صاحب وی آر بلینک، تو ہمیں آپ بتائیے تازہ اپڈیٹ کیا ہے؟ اور کل جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا کہ کوئی ٹیم نہیں تشکیل دی گئی، بڑی ٹیم، جامع ٹیم اس واقعے پر سر یہ بھی بتائیے گا۔ دیکھیں یقیناً کل جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا، آپ نے سوال کیا تھا کہ کوئی جے آئی ٹی بنی ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، تو میں نے پتہ کیا ہے ابھی تک اس طرح کی کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نہیں بنی ہے۔ ابھی تک ظاہر ہے جو بلوچستان حکومت ہے انہوں نے کوئی پبلک نہیں کیا ہے، حالانکہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ تمام جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انکلوڈنگ پولیس، سب کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ 12 روز گزر گئے، تمام سیاسی جماعتیں، سول سوسائٹی، وکلاء صاحبان، قبائل جو ہے، یہ سارے سرینہ چوک، بلوچستان اسمبلی جو چوک ہے یہاں پر موجود ہے، یہ دھرنا جاری ہے۔ لیکن ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ نہ کوئی وزیر، نہ کوئی مشیر، اور سب سے بڑھ کے جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے جناب میر سرفراز بگٹی صاحب، وہ بھی ان کے پاس نہیں آئے ہیں۔ اب ظاہر ہے انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی۔ سرفراز بگٹی صاحب نے تو آج پشین میں ایک جرگے سے بھی میں شرکت بھی کی ہے نا، سیکیورٹی صورتحال کچھ ویسے آپ کی بات ٹھیک ہے، پشین میں جرگے سے بھی خطاب کیا ہے، ظاہر ہے بڑے ایکٹیو ہیں۔ لیکن 10 منٹ کے فاصلے پر آپ نے شاہ صاحب کہا تھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر ان سے بھی یعنی پشین جاتے 10 منٹ کا فاصلہ نہیں، پوچھیں شاہ صاحب سے۔ نہیں تصحیح کیجئے شاہ صاحب نصرت صاحب کی تصحیح کیجئے کہ جہاں وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں ان کے پاس سے ان کی گاڑی اور اسکواڈ گزرتا ہے اور روز گزرتا ہے۔ دیکھیں بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ بلوچستان اسمبلی میں کل بھی وہ تشریف لائے تھے چیف منسٹر صاحب، 2 منٹ کا بالکل یہاں پہ وہ راستہ تھا، وہ بآسانی آ سکتے تھے، ان سے بات کر سکتے تھے، لیکن وہ نہیں کر سکے۔ لیکن ویسے آپ کو ذرا بتا دوں، بلوچستان میں تو شاہ صاحب کا رابطہ ہمارا نہیں ہو پا رہا۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے اس پہ ہمیں اپڈیٹ کیا۔ یعنی آج کل وہی ہمارے ہاں کنیکشنز کے جو ایشوز ہو رہے ہیں، کیا کرے اس پہ چاہیے سرفراز صاحب کو بلوچستان حکومت کو کہ اس پہ سخت سے سخت کارروائی کرے۔ میں ذرا اسی ٹاپک پہ دوبارہ آنا چاہوں گا، ہمارا جو یہ ہے دھرنا اور احتجاج، تو یہ دھرنے کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ دھرنے کی صورت اختیار کرنے سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ یہ تھوڑا سا یہ جو پریس کانفرنس ہے بابو، اس سب کا مقصد یہ ہے کہ کہ آپ نے جو کرنا تھا ان کی دانش میں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے جو اپنا جلوہ دکھانا تھا دکھا لیا، اب ذرا تھوڑا سا ہم بھی آپ کو بائٹنگ ٹیتھ دکھائیں گے۔ اچھا سیاست پتہ نہیں دکھائیں گے، راستے تو نکال پی ٹی آئی نے کوئی نہ کوئی تو اپنے پاس آپشن رکھے ہوں گے نا، آخر اتنا بڑا کراؤڈ لے کے وہ آ رہے ہیں، پلان کے ساتھ آئے ہوں گے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ تھوڑا سا یہ بدقسمتی ہے، میں بہت سارا چیک کر رہا ہوں کہ یہ جو بنگلہ دیش ابھی جو گزرا ہے نا، یہ بہت مس لیڈ کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے کوئی ایگزٹ اپنی اسٹریٹجی نہیں بنائی ہے۔ وہ آئیڈیا یہ ہے کہ ایک مرتبہ پبلک نکل آئی، وہ سوشل میڈیا پہ جاؤ تو ہر بندہ آپ کو غرور کر کے یعنی کہ آپ پہ حملہ کر دے گا، اور آپ محسوس کرتے ہو کہ یار ایسے ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ بس ایک مرتبہ نکل آئے تو چھٹی۔ وہ تو بلکہ باقاعدہ فہرست بنائی گئی ہے کہ کس کس کو ٹرائی کرنا ہے، کس کو ہینگ کرنا ہے۔
اب یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یار حسینہ واجد کب سے برسر اقتدار تھی، وہ اپنے ان کے ساتھ کیا کر رہی تھی، اور پھر سب سے بڑی بات وہاں پہ 400 لوگوں کی ڈیڈ باڈی، نمبر 1۔ نمبر 2، بنگلہ دیش میں ہر جگہ ہنگامے پھوٹ گئے تھے، ہر شہر میں۔ اب اسلام آباد کے ڈی چوک میں فرض کرو آپ 1 لاکھ لوگ بھی لے آؤ، حکمت عملی کوئی نہ کوئی تو ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں رکھی نا، کہ اگر ہمیں یہ مل جائے تو ہم کہیں گے جی ٹھیک ہے۔ اب پیغام یہ ہے کہ اب ہم پہنچ گئے ہیں تو اب عمران کو لے کر جائیں گے۔ اب جو ایک رابطہ ہو رہا ہے بیرسٹر سیف اور عمران خان صاحب کا، عمران خان صاحب کو اپڈیٹ کریں گے، کوئی نہ کوئی حکمت عملی تو لیڈر دے گا نا کہ بھائی اب ان معاملات کو اس طرح چلاؤ، کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ بشرا بیوی کا پورا پلان ہے۔ تو پھر یہ بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ ان سے رجوع کیوں نہیں کر رہے؟ اگر پلان ہے تو پھر آپ ادھر اڈیالہ کیوں جا رہے ہیں؟ یا کچھ چیزوں پہ اپنا دماغ بیرسٹر صاحب جب میں یہی کہہ رہا ہوں، بیرسٹر صاحب جب عمران خان سے ملیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی حکمت عملی دیں گے۔ بابو بات یہ ہے کہ جب بقول آپ ہی کے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بشرا بی بی کے پاس سارا پلان ہے، انہوں نے تو ان کے حوالے کر دیا۔ اب یہ اس وقت معاملہ جو ہے وہ بڑا جذباتی ہے، جیسے وہ جہانگیر نے کہا تھا کہ جی میں نے تو سب کچھ دے دیا ملکہ نور جہان کو، تو خان صاحب نے بھی کہا کہ بھی تم فیصلہ کرو جیسے بھی انقلاب لانا ہے، انہوں نے ان کو آؤٹ سورس کر دیا ہے۔ اور دیکھو کتنی بڑی بات ہے، تمہارے ادھر پاس سے اوکاڑا دیپال پور سے اٹھی ایک پنجابی خاتون بٹو، وہ پختونخوا کا لشکر لے کر آ رہی ہیں، اس کو لیڈ کرتے یہ پنجاب پختون محبت اور دوستی اور یگانگت میں کتنا بڑا پل کا کردار ادا کریں گے۔ ذرا یہ پازیٹیو سائڈ بھی دیکھو۔ دیکھیں نا انہوں نے کیا، دیکھیں نا ان سے کوئی سوال پوچھتا بھی آپ نے اٹک، اب میں نے کیسا تمہارا سوال نہیں ٹھیک ہے، تم جو جس چکر میں مجھے بتا رہے ہو، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں نا اب یہ انہوں نے کھڑے ہو کہا کہ جی ہم یہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنے دیں گے ڈی چوک، بھی اٹک بھی تو ریڈ لائن آپ نے ہی کہی تھی نا محسن نقوی صاحب۔ ریڈ لائنیں شائنہ ہوندیاں نہیں ہیں، لیکن تمہیں میں بات بتاؤں، ڈی پی میرا او اپنا خیال ہے کہ اب ان کے لیے ایگو کا ایشو بن گیا ہے گورنمنٹ کے لیے۔ اب شہباز شریف صاحب بھی اس کی پوری اونرشپ لے رہے ہیں، عطا تعالیٰ شہباز صاحب بیچارے دیکھو شہباز صاحب کا کام ہے وہ کر رہے ہیں، یعنی بیلاروس کے پریزیڈنٹ سے بات کرنا، ایس سی او سے بات کرنا، ایک جنرل مینیجر نہیں ہوتا کو بڑے بڑے کام دے، اچھا جی آپ نے پیسے وہ حساب دار جنرل مینیجر بینک کا ہوتا ہے، فارم کا ہوتا ہے، ملکوں کا نہیں ہوتا۔ گلوریفائڈ جنرل مینیجر انہیں بیچارے ہوتے ہیں، ہمیں کیوں الزام؟ شہباز صاحب، جندو صاحب کہہ رہے ہیں، میں کچھ نہیں کہہ رہا،